أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام ائمہ اعظام پر۔ میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں آج ایک نورانی محفل میں مجھے آپ تمام لوگوں سے کچھ دیر ایک اہم موضوع کے تحت بات کرنے کا ایک سنہرا موقع ملا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اسی طریقے سے سارے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں بیٹھے ہوئے ان سارے نوجوانوں کو بھی بہت ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ ویک اینڈ ہے۔ عام طور پر ویکینڈ میں طلبہ نوجوان آرام کرتے ہیں، اسکرین پر اپنا ٹائم گزارتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس ویکینڈ کو مفید بنانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب، آرام، راحت، لذت کی ساری چیزوں کو قربان کر کے یہاں جو مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مبارکباد ہے، بہت ہی مبارکباد ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ایسی ہی مجلس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جب وہ ذکر کی مجلس کو پاتے ہیں تو فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان بھی نازل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سارے والدین کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کو اس مفید پروگرام میں شریک ہونے کا مشورہ دیا، حکم دیا، اور آپ یہاں پہنچے ہیں، تو وہ لوگ بھی مبارکباد ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعیت کے ذمہ داروں کا بھی ان کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے۔ آج ساری دنیا جن زی کے نام پر چل رہی ہے، یہ دنیا جن زی کے تابع ہے۔ آج دنیا میں اگر کچھ انقلاب آ سکتا ہے تو وہ جن زی ہی کے طرف سے آ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ان نوجوانوں کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ کیا ان کی آواز میں اتنی طاقت ہے۔ ایک لیڈر پکار کر کہتا ہے، کوئی آدمی جمع نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک نوجوان، تنہا نوجوان کھڑے ہو کر پکارتا ہے تو ساری قوم بلک کر پہنچ جاتی ہے اور جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی طاقت کے مالک ہیں۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ہم ان نوجوانوں کو حسن اخلاق، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، صحیح باتوں کی طرف ان کو رہنمائی کرنا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جو قدم اٹھایا ہے، بہت ہی مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا کریں۔ محترم حضرات، اخلاق کی اہمیت، جیسا کہ ابھی آپ نے میرا ٹاپک سنا کہ حسن اخلاق اور آج کا مسلمان۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ہر اچھی بات یا ہر اچھا کام، اچھی عادت کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ دین اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے صحیح عقیدہ اس کی بڑی اہمیت ہے، دین کی بنیاد ہے۔ عمل، عبادت اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ایک انسان صحیح عقیدے کے بغیر جس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر اخلاق نہیں ہے،
کیریکٹر اگر اچھا نہیں ہے تو وہ انسان، وہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے ہم صحیح عقیدہ ہونا، اچھی طرح عبادت کرنا، اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق ایک مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی علامت ہے، ایک مسلمان کی آئیڈینٹی اور ہال مارک ہے۔ جس طریقے سے گولڈ ہم خریدتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ 99 ہے، تو اسی طریقے سے مومن کی پہچان اور علامت ہے کہ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا قوموں کی طرف، عقیدے کی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا، کتابیں نازل کرتا تھا۔ تو نبیاں، انبیاء علیہم السلام صرف توحید کی طرف دعوت نہیں دیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ قوم میں، معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں تھیں ان برائیوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ کسی قوم میں جہاں وہ شرک کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپتے تھے تو کم ناپتے تھے اور پیسہ پورا لیتے تھے، یہ اخلاقی برائی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ پیسہ پورا لے لے اور ناپے تو کم ناپے، یہ اخلاق کی بہت بڑی برائی۔ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے قوم کو توحید کی طرف بھی دعوت دو اور بتاؤ کہ اخلاقی برائی ہے، ایسی اخلاقی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کا عذاب ان پر آ سکتا ہے، تم ان کو ڈراؤ۔ اسی طرح ایک قوم جہاں وہ شرک کرتی تھی، تکبر اور غرور بہت تھا، گھمنڈ، وہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، طاقت میں، علم میں کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا، کہا کہ تم ان کو توحید کی طرف بلاؤ اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک آدمی تھا، بہت مالدار آدمی، اس کا نام ہے قارون، کہ اللہ تعالیٰ اس کا قصہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، اتنا خزانہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا خزانہ کتنا ہے، صرف جاننے کے لیے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت چاہیے، ایک آدمی سے وہ چابی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایک جماعت ہونا، اور وہ جماعت بھی طاقتوروں کی جماعت ہونا، وہ چابی لینے کے لیے تو کتنی دولت اس کے پاس تھی، ہم اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جہاں وہ شرک کرتا تھا اس کے اندر بھی ایک اخلاقی برائی تھی، اور وہ یہ کہ گھمنڈ، غرور، کہا کرتا تھا جب اس سے کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ جس طرح تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو۔ جب اس سے کہا گیا تو اس نے کہا یہ سب مال و دولت مجھے اللہ نے نہیں دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم، میرے ذہانت، میری طاقت کی وجہ سے مجھے علم ملا، مجھے مال ملا ہے، مجھے دولت ملی ہے۔ غرور کیا، تکبر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اسی طرح ایک قوم جہاں بت پرستی، شرک میں مبتلا تھی، اس قوم میں لواطت کی بھی بیماری تھی، ہومو سیکشوالٹی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ جس طرح تم توحید کی طرف دعوت دو اسی طرح انہیں بتاؤ کہ اخلاق کی بہت بڑی کمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم ان سے شادی کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اگر تم ہم جنس سے اگر یہ خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ اخلاق کی بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ دین میں جس طرح ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اچھے طریقے سے عبادت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے اخلاق والے ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق مومن کی پہچان، علامت ہے، اسی سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے، کبھی وہ مجنون کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہا کہ آپ مجنون بھی نہیں ہیں، پاگل بھی نہیں ہیں، جادوگر بھی نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں، اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ مقام، بہت بلند درجے پر آپ فائز ہیں، اتنے بڑے اخلاق والے انسان ہیں، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، پاگل بھی نہیں ہیں، آپ جادوگر بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا میں نبی ہوں، تو آپ نے کیا پروف پیش کیا؟ سب سے پہلا پروف جو آپ نے پیش کیا اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ کہا دیکھو میری زندگی کے سارے لمحات کھلی کتاب کے مانند آپ کے سامنے موجود ہے۔ 40 سال کی زندگی، لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں بالکل تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، تمہارے ساتھ میرا لین دین ہوتا تھا، تمہارے ساتھ میں رہا کرتا تھا، میری زندگی کا لمحہ لمحہ کھلی کتاب کے مانند تمہارے سامنے موجود ہے۔ بتاؤ کوئی ایک دھبا اگر ہے کیا اس میں، ایک داغ میرے کیریکٹر پر، کوئی ایک داغ بتا سکتے ہو؟ انگلی اٹھا کر اشارہ کر سکتے ہو کہ اے محمد تمہارے کیریکٹر میں یہ کمی ہے، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، چیلنج کیا۔ آج ہم بتا سکتے ہیں، اپنے کسی غیر مسلم بھائی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے اخلاق کی طرف انگلی اٹھا کر بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے، تم وعدہ خلافی نہیں کرتے، تم ہمیشہ مسکرا کر ملتے، کیا بتاؤ ایسی کچھ کمی ہے؟ سبحان اللہ، بہت مشکل، ہم یہ چیلنج کو پورا کرنا بہت مشکل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کو پروف کے طور پر پیش کیا اور اپنی نبوت کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ تو محترم حضرات، حسن اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیثوں میں اس کی اہمیت آپ نے بیان کی۔ میں بعض حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اسی لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق کی تعلیم دوں، اسی لیے میں نبی بنا کر دنیا میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ ترازو میں تولے گا، ہر عمل، چاہے وہ قول ہو فعل ہو، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نماز ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، صلہ رحمی ہو، خدمت ہو، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، سارا عمل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تولے گا۔ جب ہمارا نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نیک عمل کا پلڑا بھاری نہیں پڑا، برائی کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو ہم ناکام ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی وزنی عمل نہیں ہے۔ بس حسن اخلاق، آپ جو مسکرا کر ملتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، یہ سب حسن اخلاق، یہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازوں میں رکھے گا تو آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہی نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بہت ہی پرفیکٹ ہوں اپنی نماز میں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ یہ جو ہماری نمازوں میں کمی ہے، عبادت میں کمی ہے، یہ ساری کمی اللہ تعالیٰ اگر کسی کا اخلاق، کیریکٹر اگر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو معاف کر دے گا، اس کی عبادت کو قبول کر لے گا، اور اس میں جو کچھ کمی ہے اس کمی کو دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے صبح میں روزہ رکھنے والا اور رات میں تہجد پڑھنے والا کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کا ثواب، تہجد نہیں پڑھا لیکن تہجد کا ثواب، کس کے ذریعے سے؟ حسن اخلاق کے ذریعے سے۔ تو یہ اخلاق ہماری پہچان ہے۔ یہی نہیں، ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول، ہمارا مقصد جنت میں داخل ہونا۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم نمازی ہیں۔ اللہ نے متقین کے لیے جو بہترین جو جنت تیار کر کے رکھا ہے، اس جنت میں داخل ہونا، یہی ہمارا ویژن اینڈ میشن ہے۔ بس یہ سب ٹیمپروری عارضی زندگی ہے۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ خواب ہے، خواب، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی کمپنی کا مینیجر ہے، کوئی کمپنی میں خادم ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سب خواب۔ اچانک کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، دنیا پلٹ سکتی ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں،
کل تک جو اونر تھا آج کہتا ہے کہ کمپنی کلوز. میں بھی ان لوگوں کے صف میں شامل ہوں جو کبھی کمپنی میں کام کرتے تھے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. تو ہمارا مقصد جنت میں داخل ہونا, یہی ہمارا مقصد ہے, ہمارا ویژن اور مشن ہے. اگر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسن اخلاق, تم اچھے اخلاق کو اپناؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت, تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو, کمپنی میں رہو, آفس میں رہو, تنہائی میں رہو, لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ سے ڈرا کرو. کبھی یہ نہیں سمجھنا میں لوگوں سے دور ہوں, میں برائی کر سکتا ہوں. ہمیشہ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ, برائی کرنے کے بعد اگر تم سے انسان ہو, کوئی برائی ہو جاتی ہے, کچھ بول دیے, کچھ کر دیے, فوراً اس کے بعد کوئی اچھا کام کرو, صدقہ کر دو, 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو, کچھ دیر ذکر کر لو, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. آخری پوائنٹ جو میرے موضوع سے متعلق, میرے نبی نے کہا, کیا کہا؟ خالق الناس بخلق حسن, سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, سارے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. دیکھیے اللہ کے رسول نے مسلمان نہیں کہا, آپ نے صحابہ نہیں کہا, آپ نے عرب نہیں کہا, بلکہ آپ نے کہا خالق الناس بخلق حسن, سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو, سارے لوگوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سبحان اللہ. اس حدیثوں سے ہم حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو لوگ ہیں نا بائک ادھر گھر کے سامنے پارک کیے ہیں, تھوڑا ہٹا دیجئے, وہاں پر گیٹ بھی نہیں کھل رہا ہے ان کے لیے اور گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. جو لوگ لاسٹ میں جو بائک پارک کیے ہیں برائے کرم وہاں سے ریموو کر دیجئے. عفواً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اہمیت پر آپ نے بہت ساری حدیثیں آپ نے کہی ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہم جنت میں بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نے زبانی طور پر نہیں کہا, آپ نے عملی طور پر آپ نے ثابت کر کے بھی دکھایا کہ حسن اخلاق صرف ہم زبان سے ہم نہیں کہتے ہیں, بلکہ ہم الفاظ, بلکہ ہم اس کو عملی طور پر ہم اس کو اپناتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. بہت سارے صحابہ تھے, تقریباً 100 صحابہ تھے سفر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اس وقت پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. پانی نہیں ہے, کوئی صحابی پیاسے ہیں, پانی پینے کے لیے پانی ضروری ہے. کوئی صحابی وضو کرنا چاہتے ہیں, پانی نہیں ہے. کوئی صحابی غسل کرنا چاہتے ہیں, پانی نہیں ہے. صحرا ہے, ڈیزرٹ, کوئی بھی پانی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صحابی کو بھیجتے ہیں, جاؤ دیکھو کہیں پانی ہے کیا. تو صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آ رہی ہے. عورت آ رہی ہے اور اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے, ایک لیدر بیگ ہے اور اس میں پانی ہے. تو صحابی جاتے ہیں اور اس عورت کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں. وہ عورت بہت ڈرتی ہے کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں, کیا ظلم کریں گے پتہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ظلم, وہ تو عدل انصاف کے علم بردار ہیں, سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں, ایک مثالی نبی ہیں, مثالی شخص ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو آپ نے لیا اور پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھا, اور اس ہاتھ رکھنے کے بعد پانی ابلنے لگا, پانی نکل کر آنے لگا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, اس پانی سے تم جو وضو کرنا چاہتے ہیں وضو کرو, جو اس کو اسٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں اسٹور کر لو, اور جو غسل کرنا چاہتے ہیں تم غسل کر لو. تو صحابہ آئے اور اس پانی سے جتنا جو کچھ ضرورت ہے ساری ضرورتوں سے فارغ ہو گئے, اور پانی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا
کہ اے میرے صحابہ، یہ عورت جو ہماری خدمت کے لیے یہاں پہنچی، اس کے لیے تم کچھ ہدیہ بھی دو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس وقت ان کے پاس جو کچھ چیزیں تھیں، کھجور، ستو کاٹا یا جو کچھ چیزیں موجود تھیں، ہر صحابی لا کر اس عورت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو عورت خوشی خوشی واپس ہوتی ہے۔ ایک تو پانی بھی کم نہیں ہوا، پھر مزید یہ کہ اس کو ہدیہ اور تحفہ بھی ملا، اور پھر وہ اپنے قوم کے پاس جاتی ہے، اور جا کر کہتی ہے جئت من اسحر الناس، میں ایک سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے میں آئی ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول جادوگر نہیں تھے، وہ ایک معجزہ تھا۔ یہاں تک قصہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کو کسی جنگ میں بھیجتے تھے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو جب بھیجتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ فلاں عورت جس کے مشکیزے سے ہم نے پانی پیا ہے، اور جس کے مشکیزے کا پانی کو ہم نے استعمال کیا ہے، اس کے قبیلے والوں کو، اس کے بستی والوں کو کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے تھے، اور جیسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ فلاں عورت کے قبیلے کا آدمی ہے، تو اس سے لڑتے نہیں تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ عورت بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ اتنے بڑے نبی ہیں، وہ سارے جگہ جا رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے خلاف کوئی جنگ نہیں۔ تو آخر میں وہ عورت آ کر کہتی ہے دیکھو کتنے اخلاق والے ہیں، اور سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کون، ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان کو کوئی بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اخلاق بس۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ زیادہ اثر نہیں کرتا ہے، بلکہ کیریکٹر زیادہ اثر کرتا ہے۔ کیریکٹر اسپیکس مور دین ورڈز بولتے ہیں کہ کیریکٹر کے ذریعے سے بہت زیادہ ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہم یہی ہے کہ اگر ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہم کہیں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہیں، ہم انصاف والے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اگر ہم کتاب دیں، دیکھو ہمارے اسلام میں یہ باتیں ہیں، تو کتاب بھی نہیں پڑھیں گے۔ آج ہم خود کتاب نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں سے ہماری کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ مجھے پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں کہ کیا آپ جو حسن اخلاق بولتے ہیں وہ آپ خود عمل کرتے ہیں یا آپ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج ہندوستان میں جو اسلام پہنچا ہے، کیسے پہنچا؟ تاریخ گواہ ہے، مستند حوالوں کے ذریعے سے، پورے آتھنٹک سورس کے ساتھ موجود ہے کہ عرب کے کچھ لوگ امانت دار تاجر وہ ہندوستان پہنچے، تجارت کیے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا، اور لوگوں سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے اسلام پہنچا، کسی نے ان کو نہیں کہا، زبردستی نہیں کیا، کوئی ظلم و زبردستی نہیں، بس حسن اخلاق سے متاثر ہوئے اور لوگ اسلام قبول کیے۔ تو محترم حضرات، تو یہ آج کا وقت ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک ہم حسن اخلاق کے پابند ہیں یا نہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چند باتوں کی طرف آپ کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق کی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، خصوصاً والدین کے ساتھ۔ جو ہمارے والدین ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اگر میں دوست کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہوں، مسکراتا ہوں، خوشی سے ملتا ہوں، اس کی خواہش اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، اور ہمارے والدین کی طرف میں بیٹھتا ہوں تو مسکراتا نہیں، ہنستا نہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہوں، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اخلاق کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ اسی وقت خوش ہوتا ہے جب والدین خوش ہو جائیں۔ والدین اگر آپ سے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہجرت کرنے کے لیے وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جب گھر سے میں نکلا تو میرے والدین میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے، میں ان کے رونے کے پرواہ کیے بغیر میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں،
روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں, وہ میری جدائی سے رو رہے تھے. تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا ارجع, لوٹ جاؤ, لوٹ جاؤ. اضحکہما, تم ان دونوں کو ہنساؤ جس طرح کہ تم رولا کر ان کو یہاں گھر پہنچے ہیں, یہاں میرے پاس پہنچے ہیں. لوٹ جاؤ, دوبارہ جاؤ, ان کو خوش کرو. سبحان اللہ. تو ان کو رلا کر, تکلیف دے کر, عبادت بھی نہیں, عبادت بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے. آپ کتنے فرسٹ صف میں نماز پڑھو, اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کے بعد ہمارے والدین ہم سے خوش رہنا, اگر یہ ہیں تو بہت اخلاق والے ہیں. دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, اخلاق کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے, ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے. یہ بھی اخلاق ہے. میں مسلمان ہوں, میں مولانا ہوں, عالم ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن زبان سے تکلیف, ہاتھ سے تکلیف, میرے سلوک سے اگر میں تکلیف دیتا ہوں تو یہ حسن اخلاق کی کمی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے اچھا مسلمان وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا المؤمن من امینہ الناس, مومن وہ ہے جس کے شر سے, تکلیف سے سارے لوگ محفوظ رہیں. تو اس کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے, کیا ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دیتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی ہمیں جائزہ لیں, فوراً ان سے معافی مانگیں اور دوبارہ کسی کو تکلیف نہ دینے کا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے. اسی سے اخلاق کی ایک مثال یہ ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے, زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن زبان بہت گندی, زبان سے گالی گلوچ, جھگڑا, بہت ساری باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. ایک مسلمان آدمی کو گالی دینا یہ گناہ ہے, اور اس سے اگر کوئی آدمی لڑتا ہے تو وہ کفر ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے. صحابہ کو حیران ہوا کہ آدمی کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر وہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, تو یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہوا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سبحان اللہ کالج میں, اسکول میں, کبھی کبھی جب اسکول ختم ہوتی ہے تو ایسے ہی اگر گزر ہو جائیں تو ان کے جو گفتگو ہے, کانورزیشن ہے, اگر ایسے ہی سننا نہیں چاہتے لیکن ایسے کانوں میں کچھ پڑ جاتا ہے, دیکھتے ہیں کہ بہت گندا الفاظ. تو یہ سب حسن اخلاق کی کمی ہے. اگر آپ ایسے الفاظ سے بیان کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اور بہت رف زبان, بہت سخت, ایسا ویسا بات کرتے ہیں تو دل کو چبھتا ہے. نہیں, تھوڑا سا نرمی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پردہ بیٹھے ہوئے تھے, مدینے کا سب سے برا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا, مدینے کا سب سے برا آدمی. اللہ کے رسول اس کے پاس بیٹھ کر اتنے اچھے بہترین انداز میں اس سے بات کیے. عائشہ رضی اللہ عنہا پورا نوٹ کر رہی تھی, ریکارڈ کر رہی تھی, کیا کیسے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول, کیسے ان سے بات کر رہے ہیں, اتنا مدینے کا برا آدمی. تو تعجب اور حیران سے پوچھی اے اللہ کے رسول آپ مدینے کے سب سے برے آدمی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ کب تم نے مجھے بد زبان آپ مجھے پایا ہے, کب میں غلط باتیں کہتا ہوں, کب میں بد زبان بنا ہوں, ہمیشہ لوگوں سے اچھی باتیں ہی کرتا ہوں. تو دیکھیے جب مدینے کے برا آدمی سے اللہ کے رسول اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم کیسے اپنے ساتھیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے ایسا سخت الفاظ, یہ سب ہمیں بچنا چاہیے. یہ بھی حسن اخلاق کی کمی ہے. اسی طرح حسن اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے بڑوں کا احترام. بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. عمر میں جو بھی آپ سے بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر آپ راستہ پار کر رہے ہیں, آپ سے کوئی ایک بڑا آدمی ہے جو مدد چاہتا, آگے بڑھ کر مدد کیجیے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا آدمی عمر والے کھڑے ہوئے ہیں تو آگے بڑھ کر ان کو جگہ دیجیے. یہ بھی ایک احترام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لم یوقر کبیرنا, کہ جو شخص بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسکراہٹ, ہنستے ہوئے ملنا. اللہ کے رسول نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی بھلائی کو حقیر مت سمجھو.
اگرچہ کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر مت سمجھو، یہ بھی اخلاق ہے۔ اگر آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ کے دل میں کینہ، بغض، حسد کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ یعنی اللہ کے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے مسکرا دیا۔ آخر میں ایک حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آج کا مسلمان، جیسا کہ میں نے کہا، یہ جن زی نوجوان اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وعدہ خلافی، زبان سے گالی گلوچ، والدین کی اطاعت نہیں، صرف بڑوں کا احترام نہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو موت آئے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مسجد سے ہمارا جنازہ اٹھے تو لوگ ہمیں تعریف کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کتنے اچھے اخلاق والے آدمی تھے، وہ آج ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تعریف کرنا چاہیے، یہ تعریف کرنا چاہیے۔ آپ کا جنازہ اگر مسجد سے اٹھے، لوگ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ کتنے بہترین آدمی تھے، لیکن آج ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے، سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار، تم کامیاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول موجود تھے، تو اس وقت ایک جنازہ کا گزر ہوا، صحابہ نے بہت تعریف کی، سبحان اللہ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے بہت برا کہا، بہت برا آدمی، بہت برا آدمی، بلا پاک ہو گیا، جیسا ہم کہتے ہیں مصیبت ختم ہو گئی، تو اس طرح صحابہ نے کہا کہ بہت برا آدمی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نجات دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس وقت مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے وجبت وجبت آپ نے کہا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا جب ایک پہلی مرتبہ جنازہ کا گزر ہوا اور آپ نے کہا بہت اچھے انسان تھے، تو میں نے کہا وجبت، یعنی جنت اس پر واجب ہو گئی، کیونکہ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، شہداء اللہ تعالیٰ کے تم گواہ ہو، تم جو گواہی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح قیامت میں بھی ہوگا۔ اور جس آدمی کے بارے میں تم نے کہا کہ بہت برا آدمی تھا، میں نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا جنازہ مسجد سے اٹھے تو ہمارے لوگ ہمیں کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے۔ اسی مسجد کے امام صاحب کا ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا عبد الواجد عمری رحمانی رحمہ اللہ، ان کے اخلاق کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کے ایک شاگرد وہ بھی انتقال ہو گئے، ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیمان عمری رحمہ اللہ۔ انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا، اسی شیخ الحدیث یہی مسجد جہاں بیٹھے ہیں، وہ کئی سال اسی مسجد میں امام رہے۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ سلیمان صاحب، ڈاکٹر سلیمان، انہوں نے شیخ الحدیث سے درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے نکاح میں شریک ہوں، اور ان کا نکاح تھا مدراس میں۔ اور اس وقت شیخ الحدیث نے کہا کہ میں آپ کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ سواری کا انتظام کرنا، سفر کا خرچ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک شرط پر میں تمہاری شادی میں شرکت کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم میرے سفر کے اخراجات، جو بھی ایکسپنسز ہوں گے، اگر تم اس کا ذمہ لیتے ہیں تو میں آ سکتا ہوں۔ سلیمان عمری رحمہ اللہ نے سوچا کہ یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ کے آنے اور جانے کے سفر کا سارا خرچ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو پھر شیخ الحدیث تیار ہو گئے۔ سلیمان عمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شادی کا دن بھی آ گیا، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میں نے اپنے شادی میں شیخ الحدیث کو دیکھا، میرے استاذ کو دیکھا۔ وہ آئے، شادی میں رہے، اور سب کچھ ہونے کے بعد میرے ہاتھ میں کچھ پیسہ تھما دیے، کہا کہ تم مجھے دونوں طرف سفر کے آنے اور جانے کا پیسہ تم مجھے دیے، یہ لو، صرف سفر کے آنے کا پیسہ میں لے لیا ہوں، اور سفر سے نکلنے کا، واپس جانے کا پیسہ میں لوٹا رہا ہوں۔
حیران ہو گئے کیوں؟ تو انہوں نے کہا جب میں مدراس پہنچا تو جامعہ کا بھی میں ایک کام تھا، اس کام سے میں آیا اور وہ کام بھی ہو گیا، تو میں اس طرح آنے کا اس سے میرا ہو گیا اور جانے کا آپ کے حساب سے ہو گیا۔ وہ روتے تھے، آنسو میں خود دیکھا ہوں، رو رو کر کہتے تھے آج کے زمانے میں کوئی ایسا ایماندار آدمی ہوگا؟ وہ چاہتا ہے کہ پیسہ ملے بس۔ وہ خود میرے ہاتھ میں آ کر تھماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنے کا خرچ ان کے حساب سے ہو گیا اور جانے کا خرچ آپ کے حساب سے ہو گیا، یا کسی بھی طریقے سے کہہ کر اپنے پیسے کو واپس کرتے ہیں۔ اتنی امانت داری یہ اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیے آج شیخ الحدیث کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس طرح ہماری وفات کے بعد بھی لوگ ہماری تعریف کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب بھی وہ پیرنامبٹ آتے تھے یا سمر کورس میں آتے تھے، وہ برابر شیخ الحدیث کے قبر کو پہنچتے تھے اور ان کے حق میں دعا خیر کرتے تھے۔ تو بس میں اسی بات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں یہ بات یہ ہے کہ حسن اخلاق اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے، دعا بھی اللہ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری دعا ہمیں سکھائے ہیں، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ پروردگارا تو مجھے حسن اخلاق کی ہدایت دے، توفیق دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، اور حسن اخلاق کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ واصرف عنی سیئها، اور مجھ سے بد اخلاق کو دور فرما، لا یصرف عنی سیئها الا انت، تیرے علاوہ کوئی مجھ سے اس بد اخلاقی کو دور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہم اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی توفیق دے گا۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔